تلنگانہ وائس نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے. آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر. مرکزی وزیر اقلیتی امور اسمرتی زوہن ایرانی نے لوک سبھا میں ایک سوال کے تحریری جواب میں بتایا کہ حج 2023 کے لیے 4 نئے روانگی مرکز ای پی کو منظوری دی گئی ہے. ان کے نام یہ ہیں: کنور، وجے واڑہ، اگرتلہ اور کالی کٹ. اس طرح عازمین حج 2023 کے لیے 25 ای پی سے سفر کرنے کا متبادل لیا گیا ہے. ای پی کے آخری تعداد ہوائی اڈے کے لیے منتخب کیے گئے ہیں. مسافروں کے مقررہ کم سے کم تعداد اور متعلقہ بنیادی ڈھانچے کے قیام کی سہولت کے تحت ہوگی. تمام اسٹیک ہولڈر کے رد عمل کو شامل کر کے بہتر منصوبہ بنانے کے لیے وزارت نے ریاستی حج کمیٹیوں سمیت اسٹیک ہولڈر کے ساتھ متعدد مکالماتی سیشن منعقد کر کے حج 2023 کی تیاری شروع کر دی. بات چیت کے دوران زیادہ ای پی کی مانگ موصول ہوئی اور کم ای پی کے سبب زائرین کو ہونے والی مشکلات پر بات چیت کی گئی. تمام فیلڈ بیک کا تجزیہ کر کے اور اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مشاورت کے بعد وزارت حج 2023 کے لیے زائرین کے ذریعے استعمال کیے جانے والے متبادلات کے مینیو کے حصے کی شکل میں 25 ہوائی اڈوں کی پیشکش کی ہے. جو 25 ای پی عازمین حج 2023 کے لیے مہیا کرائے گئے ہیں وہ یہ ہے: سری نگر، رانچی، گیا، گوہاٹی، اندور، بھوپال، منگلور، گوا، اورنگ آباد، وارانسی، جے پور، ناگپور، دہلی، ممبئی، کولکتہ، بنگلور، حیدرآباد، کوچی، چنئی، احمد آباد، لکھنؤ، کنور، وجے واڑہ، اگرتلہ اور کالی کٹ شامل ہے. کرناٹک کے بی جے پی رکن پارلیمنٹ راجا امریشور نائک نے کہا کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور چیف منسٹر بسوراج بومئی 24 مارچ کو رائچور ضلع کے گبور گاؤں کا دورہ کریں گے. راجا امریشور نائک رائچور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے اس موقع پر کہا کہ امت شاہ دورے کے دوران انجینئرنگ کالج، 29 تالابوں پانی فراہم کرنے والا واٹر فیلنگ پروجیکٹ، لفٹ اریگیشن پروجیکٹ کے علاوہ دیگر ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیں گے. انہوں نے بتایا کہ امت شاہ کے ہمراہ سابق چیف منسٹر بی ایس یڈیورپا، مرکزی وزیر پرہلاد جوشی کے علاوہ مرکزی اور ریاستی وزراء، اراکین پارلیمنٹ، اراکین اسمبلی، ارکان قانون ساز کونسل اور دیگر سرکردہ لیڈر موجود رہیں گے. اس پروگرام میں 3 لاکھ لوگوں کی شرکت متوقع ہے. تلنگانہ قانون ساز کونسل کے ٹیچر حلقے حیدرآباد رنگا ریڈی محبوب نگر کے بی جے پی امیدوار اے وی این ریڈی نے ریاستی حکمراں جماعت بی آر ایس پارٹی کے تائید امیدوار جنا کیشوا ریڈی کو شکست دیتے ہوئے کامیابی حاصل کی، جس پر بی جے پی کے پارٹی قائدین اور کارکنوں نے اے وی این ریڈی کی جیت کا جشن منا رہے ہیں. ووٹوں کی گنتی 16 مارچ کو شروع ہوئی اور 17 تاریخ کو صبح 4:30 بجے مکمل ہوئی. پہلی ترجیحی ووٹوں کی گنتی 16 مارچ کو شام 5 بجے حیدرآباد کے سرو نگر انڈور اسٹیڈیم میں مکمل ہوئی. کسی بھی امیدوار کو 50% سے زیادہ اکثریت حاصل نہیں ہوئی. اس کے بعد دوسری ترجیحی کی ووٹوں کی گنتی شروع ہوئی، جس میں بی جے پی کی تائیدی امیدوار اے وی این ریڈی کو زیادہ ووٹوں کو حاصل کرنے پر انہیں کامیاب قرار دیا گیا. علاقائی جماعتوں کی وجہ سے کانگریس کو نقصان اور فرقہ پرستوں کا اقتدار پر آنے اور اپنے ایجنڈے کو روبی عمل لانے کا موقع فراہم ہوا ہے. ملک میں سیکولرزم، جمہوریت کی بقا کے لیے متحدہ سیاسی قوت کی ضرورت ہے. ان خیالات کا اظہار تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی و رکن پارلیمنٹ اے ریونت ریڈی نے نظام آباد میں ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترا کے موقع پر مسلمانوں کے ایک نمائندہ وفد سے بات چیت کرتے ہوئے وفد کی قیادت سید نجیب علی ایڈوکیٹ نے کی. انہوں نے کہا کہ 1947 تا 1978 ملک میں ایک ہی پارٹی کانگریس موجود تھی، لیکن بعد میں علاقائی جماعتوں کو فروغ حاصل ہوا اور مسلمان بھی علاقائی جماعتوں کا ساتھ دینے لگے. انہوں نے اعتراف کیا کہ کچھ عوامل کی وجہ سے مسلمان کانگریس سے دور ہو گئے، لیکن موجودہ حالات میں ضرورت ہے کہ ملک کے وسیع تر مفاد سیکولرزم کے تحفظ کے لیے ہم سب متحدہ کوشش کریں گے. راہل گاندھی نے نفرت چھوڑو بھارت جوڑو یاترا ذریعہ ملک میں ایک پیغام دیا اور کنیا کماری سے کشمیر تک پد یاترا کے ذریعے ملک کے ماحول کو بدلنے پر امن خیالات کا اظہار کیا. سیاست کے خاتمے کی کوشش کی جس کو ملک کی اکثریت نے قدر کی نگاہ سے دیکھا. انہوں نے کہا کہ بعض سیاسی جماعتیں مسلمانوں کا ووٹ حاصل کرتی ہیں اور بعد میں مسائل سے اعراض کرتے ہوئے نظر انداز کرتی ہے. مجلس مسلمانوں کے ووٹ ٹی آر ایس کے حق میں ڈلواتی ہے اور ٹی آر ایس بی جے پی کے ساتھ پارلیمنٹ میں 3 طلاق، سی اے اے 370 کی منسوخی، نوٹ بندی میں اس کی باہر رہ کر تائید کرتی ہے. ووٹ ڈلوانے والے ٹی آر ایس کو بی جے پی کی حمایت و تائید سے روکنے میں ناکام ہو چکی ہے. آج کانگریس کی پارلیمنٹ میں کم تعداد کے باعث اس طرح کے مسلم دشمن اقدامات پر ایک حد تک مخالفت کی جا سکتی ہے. اگر کانگریس کو فوت حاصل ہو تو ہم اس طرح کے اقدامات کو روکنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. آندھرا پردیش کے وائی ایس جگن موہن ریڈی حکومت نے 2 لاکھ
79,279 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वज़ीर फाइनेंस बी राजेंद्र नाथ ने असेंबली बजट पेश करते हुए हुकूमत के फलाह व बहबूद के कामों पर तफसीली रोशनी डाली। इन्होंने कहा कि बजट में हर महकमे के साथ मुनासिब इंसाफ किया गया। बजट अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए 4,203 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए, जबकि BC तबक़ात के बहबूद के लिए 38,605 करोड़ रुपये, SC तबके के लिए 20,000 करोड़ रुपये, ST के लिए 6,929 करोड़ रुपये और कापू तबके के लिए 4,800 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। हैदराबाद के इलाके सिकंदराबाद में जुमेरात की रात स्वप्ना लोक कॉम्प्लेक्स में पेश आए आग लगने के वाक़े में 6 नौजवान दम घुटने से फौत हो गए। इन तमाम की उम्र 22 साल है, जबकि मरने वालों में 4 लड़कियां और 2 लड़के शामिल हैं। इनका ताल्लुक तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से बताया गया है, जिनकी तफसीलात इस तरह है। प्रमीला 22 साल, सुरेश नगर गाँव, गुड्डूर मंडल, महबूबाबाद जिले। प्रमीला ई-कॉमर्स कंपनी में काम करती थी। महबूबाबाद जिले के केसमुदरम मंडल के अंटिका गांव के प्रशांत 23 साल नौजवान के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वरंगल जिले के खानावर मंडल मुस्तखीर की श्रवणी 22 साल की मौत हो गई। वो ई-कॉमर्स कंपनी में काम करती थी। वरंगल जिले के दुगुंडी मंडल की मारीपल्ली गांव के वंगा वेनीला 22 साल की मौत हो गई। वेनीला स्वप्न लोक कॉम्प्लेक्स की 5वीं मंजिल पर ई-कॉमर्स कॉल सेंटर में काम करती थी। शिवा 22 साल की आग हादसे में दम घुटने से मौत हो गई। वो भी वरंगल जिले के चंद्रैया पल्ली गांव से ताल्लुक रखता था। 2 साल से सिकंदराबाद में काम कर रहा था। खम्मम जिले के नीलाकोंडापल्ली मंडल के सूरतीपल्ली गांव की त्रिवेणी 22 साल आग हादसे में फौत हो गई। इस दौरान चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आग लगने के वाक़े में 6 नौजवानों की मौत पर अपने गहरे दुख का इजहार किया और मरने वाले हर एक नौजवान के खानदान को 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक